عید الفطر کی رات کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ عید الفطر کی رات یعنی چاند رات عبادت کرنے کا کتنا بڑا ثواب ہوتا ہے۔ اس کے متعلق دو احادیث مبارکہ آپ احباب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عید الفطر کی رات چاند رات جسے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، اس رات میں عبادت کرنے کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ تو آئیے احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے مسلمان بھائیوں، پیارے دوستو، عید الفطر کی رات بھی ہمیں عبادت میں گزارنی چاہیے۔ عید الفطر کی رات کیا کرنا چاہیے؟ اور عید الفطر کی رات یعنی لیلۃ الجائزہ جس رات کو کہا جاتا ہے، اس رات میں عبادت کرنے کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ حالانکہ ہم تو اس ثواب سے ناواقف ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ عید الفطر کی رات یعنی چاند رات عبادت کرنے کا کتنا بڑا ثواب ہوتا ہے۔ ہم جو ہے وہ عید رات کو، چاند رات کو فضولیات میں گزار دیتے ہیں، شاپنگ سینٹروں میں، اور عید رات جو ہے وہ ہم طرح طرح کی فضولیات میں عید کی عظیم بابرکت رات کو جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں اور اس کے ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں۔ جیسے یہ رمضان المبارک جو ہے الوداع ہوتا ہے تو عید الفطر کی رات آتی ہے، تو وہ رات بھی بہت بڑی جو ہے وہ بابرکت رات ہوتی ہے۔ اس رات میں بھی ہمیں اللہ کی عبادت کرنے پر اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ احادیث طیبہ سے معلوم ہوتا ہے، ثابت ہوا ہے کہ عید الفطر کی رات، چاند رات جو ہے وہ بھی عبادت کی رات ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے بندوں کو انعامات عطا کرنے کی رات ہے۔ عید الفطر کی رات بندوں کو انعامات عطا کیے جاتے ہیں، تو عید الفطر کی رات ہم نے عبادت کرنی ہے، فضولیات سے بچنا ہے، اور جو ایسے کام ہیں جو ہماری زندگی میں ہمیں رسوا کرنے کے لیے جو ایسے کام ہیں ان سے ہم جو ہیں وہ پرہیز کریں، اور عید الفطر کی رات، عید کی رات ہم جو ہیں اللہ کی عبادت کریں تو ہمیں یقیناً عظیم ثواب عطا کیا جائے گا۔ اس کے متعلق دو احادیث مبارکہ آپ احباب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عید الفطر کی رات، چاند رات جسے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، اس رات میں عبادت کرنے کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ تو آئیے احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کروں کہ عید رات جو ہے، چاند رات جو ہے وہ عبادت کرنے پر کتنا بڑا اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ پیارے مسلمان بھائیوں، پیارے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عیدین کی رات یعنی عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات، جس نے عیدین کی رات طلب ثواب کے لیے قیام کیا یعنی عبادت کی، عید کی رات اللہ رب العزت کی عبادت میں گزاری، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے عیدین کی رات یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات طلب ثواب کے لیے قیام کیا، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ کتنا بڑا ثواب ہے چاند رات یعنی عید الفطر کی رات عبادت کرنے کا۔ ایک اور روایت میں ہے، جو 5 راتوں میں شب بیداری کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، یعنی 5 راتیں ایسی ہیں جن میں شب بیداری کرنے والا، اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ وہ 5 راتیں یہ ہیں، ذی الحجہ شریف کی 8ویں شب اور 9ویں شب اور 10ویں شب، یہ 3 راتیں، اور چوتھی رات جو ہے وہ عید الفطر کی رات ہے، اور 5ویں رات جو ہے وہ شب برات ہے یعنی 15 شعبان کی رات ہے۔ یہ وہ 5 راتیں ہیں جن میں شب بیداری کرنے والوں کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو ان 5 راتوں میں سے ایک رات عید الفطر کی رات بھی ہے۔ ہم جو ہے وہ فضولیات میں عید کی بابرکت رات کو گزار دیتے ہیں، تو ہمیں ایسے کاموں سے بچنا چاہیے جو کام ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں رسوائی کے سبب بنے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ عید الفطر کی رات بھی جیسے رمضان میں اللہ کی عبادت کی، تو عید الفطر کی رات بھی اللہ کی عبادت میں گزارے، اور اللہ کی عبادت کریں، نوافل کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ یقیناً عید کی رات بابرکت رات ہے اور دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔
انعامات ملنے کی رات ہے، تو آپ جو ہے وہ شب بیداری کریں گے تو اللہ پاک اس رات شب بیداری کرنے والوں کو بہت بڑا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔